الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، طہارت کے باب میں غسل کا بیان ہم نے کیا اور حتی المقدور اس کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اب آئیے وضو کے تفصیلی مسائل سے فارغ ہونے کے بعد ہم غسل کے تذکرے کی طرف آتے ہیں۔ وضو اور غسل میں کیا فرق ہے؟ وضو کہتے ہیں حدث اصغر سے پاک ہونا اور غسل کہتے ہیں حدث اکبر سے پاک ہونا۔ بعض ایسی حالات ہوتی ہیں جن میں وضو ضروری ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن کا ذکر ہم نے وضو کو توڑنے والی چیزوں میں کیا، اور بعض خاص حالتیں وہ ہیں جن میں غسل فرض ہو جاتا ہے یا غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تو ان کا ذکر انشاءاللہ تعالی اب ہم کریں گے۔ یہاں پر جو ہے عربی میں دو لفظ آتے ہیں، ایک غسل ہے اور ایک غسل ہے۔ غین پر زبر کے ساتھ اگر پڑھیں گے غسل، اس کے معنی دھونے کے آتے ہیں، جیسے غسل الیدین دونوں ہاتھوں کا دھونا، غسل الثوب کپڑے کا دھونا وغیرہ۔ اور اسی طرح اگر غین پر پیش کے ساتھ غسل پڑھیں گے تو اس کے معنی نہانے کے آتے ہیں، بدن کو دھونا اس کے معنی آتے ہیں۔ تو غسل سے مراد یہ ہے کہ پورے جسم کو اس طرح دھویا جائے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہے، جسم کا ہر وہ حصہ جہاں تک پانی کا پہنچانا ممکن ہے اور پانی کو پہنچانا تکلیف نہ دیتا ہو، وہاں تک پانی کو پہنچانا، یہ اس کو غسل کہتے ہیں۔ غسل سے تمام جسم کی صفائی ہوتی ہے، بلکہ عبادات کے لیے طہارت ضروری ہے، اور بعض عبادات بغیر غسل کے درست ہی نہیں ہوتی۔ نماز، قرآن پاک کی تلاوت اور دیگر عبادات کے لیے طہارت شرط ہے، لہذا جب غسل فرض ہو جائے فوراً اس کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو خوب پاک ہو جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غسل کے واجب ہونے کی وجہ بیان فرمائی کہ غسل واجب ہوتا ہے ناپاک ہو جانے کی وجہ سے۔ اور دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ گرچہ کہ شریعت مطہرہ نے غسل کی تاخیر میں گنجائش رکھی ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں یہ سبق مل رہا ہے کہ جب بندہ ناپاک ہو جائے تو پاک ہونے میں دیر نہ کرے، دیر تک ناپاک نہ رہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فطہروا فرمایا، اس میں فطہروا میں جو فا ہے وہ فقہا کے قول کے مطابق یہ فا عجلت کو بتاتی ہے، یعنی جب غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنے میں دیری نہ کرے، زیادہ دیر تک ناپاک رہنا مناسب بات نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب یحب الطیبہ نظیف یحب النظافۃ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند فرماتا ہے، پاک چیز کو محبوب رکھتا ہے، یعنی پاک چیز ہو یا پاک حالت ہو یا ایسا شخص جو پاک رہنے کی عادت ڈال لے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا نظیف، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، صفائی اور ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، بلکہ خواہش اول ہے۔ تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ہر مسلمان ہمیشہ پاک اور صاف ستھرا رہا کرے۔ چنانچہ غسل کے ضروری مسائل سے واقفیت حاصل کرنا، غسل کے تمام مسائل کو معلوم کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بلکہ جب بچے بلوغت کے قریب ہو جائیں تو اس سے پہلے انہیں غسل کے مسائل سے واقف کروا دیا جائے، انہیں غسل کے مسائل سکھا دیا جائے۔ اس کی ذمہ داری سب سے پہلے والدین پر عائد ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو غسل کے مسائل بتائے۔ باپ بیٹے کو اور ماں بیٹی کو سکھائے گی، البتہ یہ چونکہ غسل کا تعلق انسان کے ذاتی مسائل سے ہے
تو اس کے اندر جو ہے یہ حساس موقع ہوتا ہے، لہذا بتلایا گیا کہ 7 سے 9 سال کی عمر جو نو عمری ہے، اس کے اندر جو ہے طہارت کا شعور دیا جائے اور وضو کا پابند کرایا جائے اور نماز کا پابند کرایا جائے، اور 10 سے 12 سال کی عمر کے درمیان پھر اس کو غسل کے مسائل باحیا انداز میں، باپردہ انداز میں اس کو بتایا جائے، اور پھر اساتذہ جو بچوں کو دینیات وغیرہ پڑھاتے ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر وہ بچوں کو جو ہے اصول اس کے بارے میں بتائیں، اسلام کے جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، جو ضوابط ہیں وہ بتائیں، اس طرح جو ہے اس کے بنیادی اصول سے وہ بھی اس کو واقف کروائیں، یہ اساتذہ کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو غسل کرنا یہ انتہائی ضروری چیز ہے، اس کا ذکر ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ غسل جو فرض ہوتا ہے، آئیے اس کو معلوم کرتے ہیں۔ یہاں سے باضابطہ ہم غسل کے مسائل کو شروع کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی زیادہ گہرائی میں، گہرائی میں، زیادہ تفصیلات میں نہیں جایا جائے گا۔ بہتر ہے کہ جو ناظرین ہیں وہ اپنے متعلقہ جو ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے وہ ان مسائل کو پڑھ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، ضرور بضرور حاصل کریں۔ غسل کے بارے میں جو احادیث ہم کو ملتی ہیں، اس کے اندر جو ہے ایک لفظ ملتا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تبارک و تعالی حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ یعنی اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غسل کے مسائل کو حاصل کرنا گرچہ کہ انسان کے ذاتی مسائل سے اس کا تعلق ہے، لیکن اس کو حیا کے طور پر اس کو چھوڑ دینا اور نہ سیکھنا یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے، بلکہ اس کو باحیا انداز میں معلوم کرنا چاہیے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کرتی ہیں، تو ایسے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر موجود تھیں، انہوں نے مسئلہ بھی سنا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت بھی لی اور اپنے چہرے کو چھپا دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چہرے کو چھپانا یہ ان کی حیا پر دلالت کرتا ہے، ان کی حیا کو بتاتا ہے، لیکن مسئلے سے روح گردانی نہ کرنا یہ ان کی علمی شان کو بتاتا ہے۔ تو الغرض مسلمانوں کو بھی اسی تابعداری میں رہنا چاہیے، اور ضروری مسائل جو غسل کے ہیں ان کو بھی ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ غسل جو فرض ہوتا ہے اس میں 5 چیزیں بتائی گئیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ، لذت کے ساتھ جاگنے کی حالت میں منی کا نکلنا، اس سے غسل فرض ہوتا ہے جاگنے کی حالت میں۔ اور دوسرا ہے نیند کی حالت میں احتلام ہونا، اور احتلام کے بعد یعنی نیند کے بعد اگر کپڑے پر احتلام کی علامت پائی گئی، جیسے گیلا پن پایا گیا یا اس کی نشانی پائی گئی، تو غسل فرض ہو جائے گا، اور اگر نشانی نہیں پائی گئی، گیلا پن نہیں پایا گیا، تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایسے شخص کے بارے میں جو سوچ کر اٹھنے کے بعد جو ہے کپڑے پر گیلا پن پاتا ہے، تو حضور نے فرمایا وہ غسل کرے گا۔ اور ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس کے کپڑے پر علامت نہیں تھی احتلام کی، تو فرمایا کہ وہ غسل نہ کرے، وہ غسل نہیں کرے گا۔ پھر تیسری چیز اس کے بارے میں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو خاص تعلقات ہوتے ہیں اس میں دخول ہو گیا تو اس میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پھر چوتھی چیز جو ہے ماہانہ جو خواتین کو جو ایام آتے ہیں، جو ناپاکی کے دن آتے ہیں، ان کے اختتام پر غسل کرنا فرض ہے۔ اور اسی طرح بچے کی ولادت کے بعد جو ناپاک خون نکلتا ہے اس کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس ناپاک خون جس کو نفاس کہتے ہیں، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن مقرر کی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ 40 دن تک کوئی ناپاک رہے، بلکہ اس سے کم کی بھی مدت ہو سکتی ہے۔ یہ مدت متعین نہیں ہے، بعض کو 10 دن بھی ہو سکتا ہے، بعض کو 20 دن بھی، بعض کو 30 دن بھی۔ الغرض جب بھی ناپاک خون آنا بند ہو جائے فوراً غسل کر لینا چاہیے، اس پر نماز پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اور یہ 5 چیزوں کے بعد جو ہے جو کہ غسل کرنا فرض ہے، فرض ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے غسل کرنا فرض کفایہ۔ یہ میں شریعت مطہرہ کی روشنی میں غسل کے احکام بیان کرنے لگا ہوں۔ فرض کفایہ ہیں مسلمانوں، زندہ مسلمانوں پر
مسلمان میت کو نہلانا، غسل دینا، یعنی میت کو غسل دینا زندہ مسلمانوں پر یہ فرض کفایہ ہے، اور غسل کرنا واجب ہے اس کافر پر جو ضرورت غسل کی حالت میں مسلمان ہوا ہو۔ یعنی ایک شخص اسلام قبول کیا جبکہ اس پر غسل فرض تھا، تو اب مسلمان ہو جانے کے بعد اس پر غسل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ واجب ہے کا مطلب دیر کرے، غسل نہ کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اور غسل کرنا سنت ہے جمعہ کے دن، عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، احرام حج یا عمرے کا جب باندھتے ہیں تو اس سے پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ حج کرنے والے کو عرفہ کے دن، یوم عرفہ کو حج کرنے والے کے لیے جو ہے غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور غسل کرنا مستحب ہے کب کب؟ شب برات میں، یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے اس میں غسل کرنا مستحب ہے۔ شب قدر میں جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، 5 طاق راتیں، اس میں شب قدر کو مخفی رکھا گیا ہے، اور جو مشہور قول کے مطابق جو زیادہ مشہور ہے وہ 27ویں شب ہے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کی کوئی بھی طاق رات شب قدر ہو سکتی ہے، اس میں غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورج گہن اور چاند گہن کے وقت میں، بشرط یہ کہ کوئی عذر اس میں حائل نہ ہو، غسل کرنا مستحب ہے۔ نئے کپڑے پہننے کے وقت میں، سفر سے واپسی کے وقت میں، یعنی سفر سے لوٹ کر آ گئے اپنے گھر کو، اپنے علاقے کو، تو غسل کرنے لینا بہتر ہے۔ اسی طرح مکہ معظمہ میں داخل ہونے والے کے لیے، داخل ہونے کے وقت میں چونکہ طواف زیارت کے لیے اسے جانا ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، تو اس وقت جو ہے غسل کر لینا اس کے لیے مستحب ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں داخل ہونے والے کے لیے، کہ مدینہ منورہ میں جب وہ داخل ہوتا ہے، وہ شہر مقدس ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک شہر ہے، وہاں پر دخول کے وقت میں غسل کر لینا اس کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے۔ پھر جو ہے طلب بارش میں، یعنی نماز استسقاء جو پڑھی جاتی ہے، یعنی بارش طلبی کے لیے جو دعا کی جاتی ہے، اس میں جو ہے اس سے پہلے غسل کا اہتمام کر لینا یہ مستحب ہے۔ تو بتلایا گیا کہ غسل کرنا کب فرض ہے، کب واجب ہے، اور کب سنت اور کب مستحب ہے، اس کو بتلایا گیا۔ انشاءاللہ تعالی مزید احکام ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کائنات ہمارے بولنے سننے کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔